بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه الغر الميامين، ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. وقال عليه الصلاة والسلام: وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے معزز محترم و سامعین کرام، آج کے درس قرآن کریم کا عنوان رمضان المبارک اور صبر کا درست مفہوم ہے۔ رمضان المبارک اور صبر کا درست مفہوم ہے، ٹھیک مفہوم ہے، صحیح مفہوم کیا ہے؟ جو آیت کریمہ پڑھی گئی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 اور آیت نمبر 153 ہے، جس میں آیت نمبر 45 میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں: وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ دونوں کام بہت بھاری ہیں، الا علی الخاشعین، مگر صرف ان لوگوں پر کہ جو اللہ جل شانہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے آسان ہیں بے شک۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، یعنی آیت نمبر 153 میں، کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، ایمان والو صبر سے مراد یہاں پہ روزہ ہے۔ ایمان والو صبر کے ذریعے یعنی روزے کے ذریعے، والصلاة اور نماز کے ذریعے اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان دونوں آیت کریمہ کے بعد جو حدیث کریم پڑھی گئی، جو حدیث شریف پڑھی گئی خطبے میں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا: الصوم نصف الصبر، روزہ جو ہے یہ تو آدھا صبر ہے، یعنی روزے کا دوسرا مفہوم ہی صبر ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے، وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةِ، اور صبر کا بدلہ اللہ جل شانہ جنت عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان آیت کریمہ کے بعد اور حدیث نبویہ کے بعد صبر کے مفہوم کی طرف آتا ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں سمجھا جاتا ہے کہ صبر صرف وہی ہے جو مصیبت پر کیا جائے، صبر صرف وہی ہے جو مصیبت پر کیا جائے، جو کسی فودگی پہ کیا جائے، مصائب زمانہ، حوادث زمانہ پر کیا جائے، اسے ہم صبر سمجھتے ہیں، اور اس کے علاوہ کو کوئی صبر نہیں کہتا۔ حالانکہ آج کے اس درس قرآن کریم کے اندر صبر کا جو مفہوم ہمیں مطلوب ہے وہ صرف مصائب زمانہ پر نہیں ہے، اس لیے کہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ جل شانہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے، یعنی روزہ اور نماز کے ذریعے سے اللہ جل شانہ سے مدد طلب کرو۔ تو یہاں پر دیکھیے، چونکہ رمضان المبارک کے روزے ہیں، تو روزے کے اندر جو ہے صبر کرنا یہ کوئی مصیبت تو نہیں ہے، پھر اللہ جل شانہ صبر کا حکم کیوں فرما رہے ہیں؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہاں درست مفہوم کیا ہے صبر کا؟ تو قرآن کریم کی تفسیر میں سب سے بہتر تفسیر مفسرین کرام کے ہاں وہی ہے جس کی تفسیر قرآن کریم خود کر دے، لہٰذا ان آیات صبر کی تفسیر قرآن کریم نے خود بھی کری ہے،
سورۃ الاحزاب کے آیت نمبر 35 کے اندر جو ہے اللہ جل شانہ کا ارشادی گرامی ہے والصابرین والصابرات، والصابرین والصابرات۔ اس والصابرین والصابرات کے اندر جو مفہوم ہے اس کے متعلق حافظ بغوی صاحب رحمہ اللہ، مفسر بغوی صاحب رحمہ اللہ، جن کی تفسیر کا نام معالم التنزیل ہے، وہ اس آیات کے ذیل میں، اس آیت کریمہ کے ذیل میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مشہور زمانہ شاگرد حضرت عطاء ابن ابی رباح صاحب رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں صبر صرف مصیبت پر صبر کرنے کا نام نہیں، بلکہ صبر کے 3 قسمیں ہیں۔ اور پہلا صبر جو فرمایا وَمَنْ صَبَرَ عَلَى الطَّاعَةِ، جو طاعات پر، عبادات پر صبر کرے، یعنی استقامت کے ساتھ طاعات میں لگا رہے، عبادات میں لگا رہے، اس کا نام بھی صبر ہے۔ اور چونکہ رمضان مبارک میں ہمیں اسی قسم کے صبر سے واسطہ پڑتا ہے کہ کثرت عبادت، کثرت تلاوت، کثرت ذکر کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور استقامت کے ساتھ انہیں ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان مبارک کے شروع کے دن تو بڑے جوش و خروش کے، اور جوں یہ رمضان مبارک کے دن بڑھتے جائیں آگے تو جوش سارا کا سارا ٹھنڈا ہوتا جائے، نہیں، بلکہ ان عبادات پہ صبر کے ساتھ کام کرنا، صبر کے ساتھ عمل کرنا اور مستقیم رہنا، استقامت کے ساتھ انہیں اختیار کرنا۔ اور دوسرا مفہوم صبر کا حضرت عطاء بن ابی رباح صاحب رحمہ اللہ جو جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، فرماتے ہیں الصبر عن المعصیہ، گناہوں سے صبر کرنا، معاصی سے صبر کرنا، منکرات اور فحشاء برائیوں سے صبر کرنا، یہ بھی صبر کا اہم ترین مفہوم ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صبر کا ایک ہی مصیبت والا مفہوم ہے، نہیں، بلکہ صبر کا یہ مفہوم قرآن کریم میں کہیں آیات اور حدیث نبویہ میں کہیں جگہ پہ وارد ہوا ہے کہ الصبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو، ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے اپنے نفس کو روکے رکھنا۔ اس موقع پہ علامہ بوصیری صاحب رحمہ اللہ کا ایک شعر یاد آیا قصیدہ بردہ کا، فرماتے ہیں وَالنَّفْسُ كَالطِّفْلِ إِن تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ، کہ نفس کی مثال اس دودھ پیتے بچے کی ہے کہ اگر آپ اس کا دودھ نہیں چھوڑائیں گے، شَبَّ عَلَى حُبِّ الرِّضَاعِ، وہ جوان ہو جائے گا مگر اس کا دودھ چھوٹے گا نہیں۔ وَإِن تَفْطِمْهُ يَنْفَطِمِ، اگر آپ اس کا دودھ چھوڑا دیں گے تو وہ دودھ چھوڑ دے گا۔ لہٰذا نفس کو جو اپنے محبوبات اور خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، جب تک اسے ہم روکیں گے نہیں تو خود رکتے نہیں، جب تک ہم چھوڑوائیں گے نہیں تو خود چھوٹتے نہیں۔ بچپن کے گناہ جو ہیں، بچپن کے برے خواہشات جو انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، اگر اس کے انسان چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تو یاد رکھیے وہ 55 تک بھی خود بخود چھوٹتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو صبر کا جو دوسرا اہم ترین مفہوم میں نے عرض کیا، ایک تو پہلا مفہوم صبر علی الطاعات، عبادات پہ صبر کیے جانا، صبر استقامت کے ساتھ اسے اختیار کرتے رہنا، عمل کرتے رہنا۔ دوسرا مفہوم صبر عن المعاصی، گناہوں سے، بدنگاہی سے، بدشنوائی سے، بدخیالاتی سے اور مختلف برے محافل سے، اللہ اکبر کبیر، حسن پرستی سے اور مختلف گناہوں سے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے اپنے آپ کو یک دم روکنے کا نام صبر ہے۔ اور رمضان المبارک سے اس کو بہت بڑی مناسبت ہے صبر کے معنی کو، اس لیے کہ رمضان کے معنی بھی امساک کے آتے ہیں، روکے رکھنا آتے ہیں۔ الامساک عن المطاعم والمشارب، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ اور صبر کے معنی بھی کیا ہے؟ حبس النفس عن المعاصی، نفس کو اپنے مالوفات اور خواہشات اور نافرمانیوں سے روکے رکھنا۔ حبس النفس عن المنکرات والمعاصی ما ظہر منها وما بطن، کہ
کہ نفس کو ظاہری باطنی تمام خواہشات سے روکے رکھنے کا نام بھی صبر ہے۔ اور تیسرا مفہوم جو آیت کریمہ کے اندر بیان کرنا مقصود ہے وہ ہے تیسرا مفہوم صبر کا جو ہمارے معاشرے میں مشہور ہے، وہ مفہوم جو جلیل القدر تابعی حضرت عطاء ابن ابی رباح صاحب رحمہ اللہ سے منقول ہے، وہ ہے الصبر علی الرزیہ، یعنی علی البلیہ، علی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، جو قرآن کریم کے اندر بھی آئے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کسی کو کوئی مصیبت آ پہنچے تو کیا کہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ لہٰذا یہ مفہوم تو چونکہ ہمیں پہلے سے سمجھ آیا ہوا مفہوم سمجھ آیا ہوا ہے، مگر جو مفہوم سمجھ نہیں آیا تھا اور جو مفہوم نیا ہے اور جو مفہوم جدید ہے وہ مفہوم وہی ہے جو صبر علی الطاعات اور صبر علی العبادات اور صبر عن المعاصی والمنکرات، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنے والا جو صبر ہے، اس صبر کے مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صبر کے درست مفہوم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صبر کے ان تینوں معانی کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔